الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا متقین کی صفات، اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں، تقوی والے کون ہوتے ہیں۔ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر اکڑتے نہیں ہیں، سجدہ سجود ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا نسیان سے مرکب ہے، اس پر اکڑتے نہیں ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان کو کیا ملے گا؟ ان کو جنت ملے گی۔ جو توبہ کر کے سچا اللہ رسول کا غلام بن جائے اور شریعت و سنت کا پابند بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ پہلے محبت کے ساتھ سمجھایا گیا، اخروی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو دیکھو، ان قوموں کو دیکھو جن لوگوں نے اللہ رسول کو جھٹلایا اور نبیوں کی تکذیب کی، ان کی غلامی نہیں کی، حق کو قبول نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے شہروں کو دیکھو، جن زمینوں پر عذاب آیا ان زمینوں کو دیکھو، کتنا برا حال ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ فرماتا ہے گزر گئی کتنی قومیں، امتیں تم سے پہلے، ان کے اوپر جو عذاب آئے ان کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے چلو پھرو، سیر کرو زمین میں، دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ انسان گھومنے پھرنے کا شوقین ہوتا ہے، سیر و تفریح کا شوقین ہوتا ہے، اگر اس کا سفر اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظارے دیکھنا ہو، اس کی قدرت کا کمال دیکھنا ہو، نیت یہ ہو جائے تو سفر کرنا بھی ثواب ہو جاتا ہے کہ اس کی کائنات پر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کائنات تخلیق کی ہے، جس نے یہ دنیا ایسی تخلیق کی ہے اس کی جنت کیسی تخلیق ہوگی۔ تو انسان دنیا کا نظارہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے جنت کا نظارہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے چلو پھرو زمین میں، دیکھو مونجو دڑو جاتے ہو، ہڑپا جاتے ہو، اور کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم لوط پر آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ تو جن لوگوں نے نبیوں کو نہیں مانا، نبیوں کی غلامی نہیں کی، ان کے اوپر کیسے عذاب آئے ان کو دیکھو۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اب ڈرایا جا رہا ہے کہ بندہ یا تو محبت سے مان جاتا ہے، پیار سے مان جاتا ہے، یا ڈر سے مانتا ہے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، کبھی پیار کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، کبھی ڈر اور خوف کے ساتھ بندے کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حق کو قبول کرے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن پاک کی آیات جو تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا تشریف لانا، تمہیں حق بات سکھانا، سمجھانا، یہ سب باتیں ہدایت کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت چاہتا ہے کہ تم ان نبیوں کی باتوں کو مانو، اس قرآن کو دیکھو، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرو۔ اور یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے جو لوگ اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور مسلسل گناہوں والی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے ذرہ برابر بھی ڈرتے نہیں ہے، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ اس سے معافی مانگتے ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، رات دن جو گزر رہے ہیں وہ گناہوں میں گزر رہے ہیں۔
تو انسان کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا اس کا دل اتنا سخت تو نہیں ہو گیا کہ وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا؟ انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ، وہ سیاہی مٹ جاتی ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ نقطے لگتے رہتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر اس پر نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ آج ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس کا دل دنیا میں زیادہ غرق ہے یا اللہ رسول کی محبت وہ زیادہ چاہتا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جب قرآن پڑھنے کے لیے بلایا جائے تو کتنے لوگ قرآن پڑھنے آتے ہیں؟ قرآن کا درس دیا جائے تو کتنے لوگ سنتے ہیں؟ ناچ گانے کی محفلیں ہوں، رنگ رلیوں کی محفلیں ہوں، پوری رات بندہ گزار دیتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے، حدیث سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے اندر کی کیفیت چینج ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا نفس کس چیز کو زیادہ قبول کر رہا ہے؟ دنیا اس کے اوپر غالب آ گئی ہے یا اللہ رسول کی محبت اس پر غالب ہے؟ ہر انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ ایسا وقت نہ آ جائے کہ دل اتنا پتھر اور سخت ہو جائے کہ اس پر نصیحت اثر نہ کرے۔ آج کسی کو حق بات سناؤ یا کوئی نصیحت کرو تو کتنے لوگ اسے قبول کرتے ہیں؟ آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، صاف سا جواب دیتے ہیں، یہ قرآن و حدیث اپنے پاس رکھو۔ کیا مطلب کہ دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ اللہ رسول کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں، قرآن جزدان میں سجا کر طاق میں رکھا ہوا ہے۔ کبھی موت میت ہو جائے، کبھی والد کی برسی آ جائے تو قرآن کھل جاتا ہے اتفاقاً، ورنہ روز فیس بک، واٹس ایپ، کتنے گھنٹے انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ انسان اپنا مقصد بھول گیا ہے۔ یہ 50-60 سال کے چکر میں، یہاں کی رنگ رلیوں میں، یہاں کے مزوں میں وہ گم ہو چکا ہے۔ تو انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ جب تک انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ رب کی طرف نہیں جاتا تو وہاں سے بھی کرم نہیں ہوتا۔ انسان کو ارادہ اور اختیار ملا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ایک بالش میری طرف آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، کوئی چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اسی کی طرف آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ پہلا قدم اٹھانا بندے کا کام ہے، اس کی رحمت فوراً توجہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی نہیں ہے۔ بندہ اپنی محبت ظاہر کرے تو پھر وہاں سے بھی کرم ہوتا ہے۔ بندہ کوئی انتظام نہ کرے اور سوچے، نہ نماز پڑھے، نہ روزے رکھے، نہ اپنے اختیار کو، اپنے نفس کو اس کی اطاعت اور فرما برداری میں نہ لگائے، دنیا کے مزوں میں مست رہے اور پھر سمجھے کہ مجھے جنت آرام سے مل جائے گی، تو یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے، یہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم سے سجدے مانگے گئے ہیں، ہم سے نیکیوں والی زندگی کا تقاضا کیا گیا ہے۔ شریعت، قرآن و سنت بار بار یہی پیغام ہمیں دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ تو ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں اس کا دل سخت تو نہیں ہو گیا۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی بات، کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والے نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا اسے دیکھو، زمین پر سیر سپاٹا کرتے ہو تو ان جگہوں پر بھی دیکھو کہ جن پر عذاب آیا، کیوں آیا تھا، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے حق کو نہیں قبول کیا تھا، نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو ان کا کیسا حال ہوا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، کتنا برا انجام ہوا ان لوگوں کا، تو ان کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ جو بندہ عبرت و نصیحت حاصل کر لیتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ جس کو کوئی سچ صحیح بات بتائی جائے اور کائنات میں غور و فکر کرے اور مقصد حیات اپنا سامنے رکھے اور غور و فکر کرے کہ میں نے دنیا میں کتنا رہنا ہے
آخرت میں کتنا رہنا ہے، جب میں قبر میں چلے جاؤں گا یہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، جتنے دوست ہیں، جتنے اس کے رشتہ دار ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، یہی لوگ اس کے اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے۔ مرنے کے بعد ایک دن بھی کوئی اپنے گھر میں رکھتا نہیں ہے، اس کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ آیا مبارکہ ہمیں محاسبے کی دعوت دے رہی ہے۔ اپنے اندر جھانکو، دیکھو تم نے کیا کر رہے ہو اور کیا کرنا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ رات کو سوتے وقت انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، محاسبہ کروں، آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔